تمام ناظرین کو نالج اباؤٹ اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع جنات کیسے انسانی جسم پر حاوی ہوتے ہیں، کون سے حصے سے جنات انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کئی عالم تخلیق کیے۔ اس کرۂ ارض پر دو ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے۔ ان کے لیے اللہ پاک نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی یوم آخرت۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات جنات اور انسان ہیں۔ جنات کی دنیا اسرار کے پردے میں چھپی رہتی ہے۔ جنات انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیے گئے ہیں۔ زمین پر انسان کو اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا۔ جنات کے قید کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے، انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا اور اللہ پاک کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترو اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں انہیں ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دو۔ یہ خاص مقررہ وقت تک وہاں پر قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پر اترا اور جنات کو نہایت کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان کے دور تک رہے۔ پھر اللہ پاک کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا دیا کہ اس نے انتہائی کم وقت میں نہایت طاقتور جنات کو قید کرنے کے متعلق غرور کیا۔ اس کی خبر رب تعالیٰ کو تو ہو گئی مگر دیگر فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے، یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ پاک نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی کی پیداوار، میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ حکم تعالیٰ سے انکار پر ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا۔ حضرت سلیمان کے دور میں جنات کو آزادی ملی کیونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فساد کرنے لگے۔ حضرت سلیمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین اور جنات کو قابو کر لیتے تھے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ مسجد الجن مسجد الحرام کی شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ تاریخ اسلام کی عظیم یادگار مسجد سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ یہاں پر نبی کریم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ نے جنات کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ محمد حضرت عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لے کر رات کے وقت اس جگہ پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام پر آگے بڑھنے سے منع فرما دیا کہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے گروہ سے ہوئی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن وحی اور اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں ایک مسجد تعمیر کی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر مرمت کے دوران اس کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ حرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ ماہ سیام یا افطار میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے ناظرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ جنات کے انسانوں پر اثر انداز ہونے کے واقعات بھی ہمیں آئے روز ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر اس سے عجیب و غریب حرکات کرواتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے پیچھے چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ جنات کیسے انسانی جسم میں داخل ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی نہیں جانتا۔ ابن تیمیہ کے مطابق انسان جب نیکی سے غافل ہو کر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو برے اثرات سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوس پرستی اور فحاشی کی حالت میں برائی انسان پر غالب آ جاتی ہے اور ایسے میں جنات جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جن میں بھی کئی معاملات میں انسانوں کی طرح ہوتے ہیں، جن بھی کئی معاملات میں انسانوں جیسے پائے گئے ہیں۔ وہ پسندگی اور ناپسندگی، اچھائی یا برائی جیسے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ محض آپ کے چہرے کو ناپسند کرتے ہوئے آپ کے جسم پر قبضہ کر لیں۔ دوسری جانب جنات کو انسانوں سے محبت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی کو بغیر لباس کے دیکھ کر بھی اس کے جسم پر حاوی ہو سکتے ہیں اور اس کے جسم پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے کیونکہ جن انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات ہم انجانے نہ انجانے میں بھی انہیں نقصان پہنچا بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کسی سوراخ میں گرم اڈھیلتا پانی ڈال دیتے ہیں یا کسی درخت یا پتھر کے سوراخ میں بیٹھ کر حاجت گریہ اوزاری کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ آپ کے اس عمل سے وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے آپ کے جسم میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ خوف کی حالت یا ایسے معاملات جن سے دور رہنا چاہیے کیونکہ جنات ان کی ٹو میں رہتے ہیں، تب بھی جنات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ جنات جسم کے کس حصے میں داخل ہو کر انسان پر قبضہ جما لیتے ہیں، اس حوالے سے مختلف نظریات میں زیادہ تر نظریہ یہ ہے کہ انسان کی موت کے وقت روح انسانی ناخنوں، کان، آنکھ اور منہ سے نکلتی ہے اور یہی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سے جنات انسانی جسم میں داخل ہو کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کئی طریقے بھی بتائے ہیں، جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ محمد کے ذریعے تعلیم بھی دی گئی اور کئی ایسی مسنون دعائیں اور وظائف بھی موجود ہیں جن کے ذریعے جنات کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ جنات کے توڑ کے لیے جو صورت موجود ہے وہ یہ ہے سورہ ناس، اور مزید ایک صورت ہے جن کی روزانہ تلاوت کرنے سے جنات انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک جو انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو اتنا طاقتور بنا دیا لیکن ان کا توڑ نہ بنایا ہو؟ بے شک اللہ پاک نے اس کا توڑ بھی بنایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ ناس کے ساتھ سورہ فلق کی روزانہ تلاوت کرنے والے انسان
جنات ان پر کبھی قبضہ نہیں کر سکتے اور انسانی جسم میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا محترم عزیز بھائیوں اور بہنوں، ان دونوں صورتوں کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جنات آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تب بھی اللہ پاک ہمارے کام میں خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ میسج پسند آیا ہو تو ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔